السلام علیکم ویورز. احمد حمید اختر صاحب ہیں ہیوسٹن سے. تو انہوں نے میں نے کوئی ہفتہ 10-15 دن پہلے ایک سوال آیا تھا کوئی کہ میرے ناپسندیدہ ترین جو ٹی وی پروگرامز. تو میں نے کہا مجھے تو خیر ویسے ہی اب ٹی وی کی سمجھ نہیں آتی. ایک ہی طرح کی باتیں ہر جگہ, ایک ہی طرح کے لوگ ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کے مورلس نتیجے نکال رہے ہوتے ہیں. کوئی انوویٹیو, کوئی اوریجنل, کوئی بات تو ایسی ہوتی نہیں. لیکن بہرحال وہ پروگرامز کے بارے میں تو میں نے کیا بتانا ہے کہ کون سا پسند ہے تو کون سا ناپسند ہے. لیکن میں نے اس جواب میں یہ کہا تھا, میں نے کہا مجھے چند اشتہار مجھے زہر لگتے ہیں, میرا بس چلے میں بین کر دوں. اچھا, انہوں نے کہا جی کہ جتنے آپ نے اشتہارات کا ذکر کیا ہے ٹی وی کمرشلز کی میں بات کروں تو اس کے علاوہ بھی ہیں. تو بالکل ہیں احمد صاحب, اور یہ ان کی خواہش ہے کہ میں اگر مزید بھی ہیں جو مجھے بہت اریٹیٹ کرتے ہیں, برے لگتے ہیں اشتہار, میں تو آئی جسٹ کانٹ اسٹینڈ دیم. میں تو اسٹڈی سے باہر بھی اگر بیٹھا ہوں مجھے آواز میں کہتا ہوں بند کرو اس کو, نان سنس ہے. اچھا, اس جواب میں نے کچھ اور, تو شاید اگر ریپیٹیشن ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں چونکہ وہ مجھے یاد نہیں میں نے کہا. لیکن میں نے چند ٹی وی کمرشلز کی بات کی مکروہ لگتے ہیں, چند اور مکروہ سن لیں. تو یہ ایک ٹی وی کمرشل ہے, اس میں وہ بھونڈی سی آواز میں ایک بندہ کہہ رہا ہے تھوڑا اور کھاؤ, تھوڑا اور کھاؤ, تھوڑا اور کھاؤ. تو میں سچی بات ہے میرا دل کرتا ہے تھوڑا اور جوتا اتاروں, تھوڑا اور جوتا اتاروں, تھوڑا اور جوتا اتاروں. بے وقوف آدمی, مطلب کوئی کمرشل بنانا ہو تو ذہن میں رہنا چاہیے وی آر اے ڈفرینٹ سوسائٹی. ہم ویسٹ نہیں, اندھا دھند اور مکانہ باتیں وہ اس طرح کی نہیں کرتے. ہمارا تو یہ تو ایک بالکل اسلام کی جو بندہ ABC سے بھی واقف نہ ہو, صرف وہی اس طرح کی مکانہ کو سلوگن دے سکتا ہے. ہمارے تو حضور کا حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, سامنے سے کھاؤ اور بھوک چھوڑ کے کھاؤ. صدیوں بعد آج آپ کے جو یہ ڈائٹس وغیرہ, نیوٹریشنسٹ وغیرہ ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ ڈھوس کے کھانا جانوروں کی طرح. اور ایک بڑا مشہور بچپن سے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جینے کے لیے کھاؤ, زندہ رہنے کے لیے کھاؤ. کھانے کے لیے زندہ رہنا تو جانوروں والا کام ہے. ان کو تو کوئی 1-2 کاموں کے علاوہ تیسرا کام کوئی نہیں ہوتا. کوئی شکار کر لیا, کھا لیا, یا اپنا وہ جو جیسے کیا کہتے ہیں اس کو ریپروڈکشن کا ان کا پھر اگلی نسل چنبا. اور کیا ہوتا ہے, یہ تو جانوروں والا کام ہے. تھوڑا اور کھاؤ, تھوڑا اور کھاؤ, کیا عجیب ایڈ ہے, اتنا فضول وہ کمرشل ہے. اس کے بعد ایک اور نہیں, ایک عجیب بانگا سا, اس کی وہ شکل دیکھ کے نا غصہ بھی چڑھتا ہے, ہنسی بھی آتی ہے, ترس بھی آتا ہے. وہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے لگا. وہ بے وقوف آدمی, ان پڑھ آدمی, کسی سیریس پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لو کہ ڈرنا جو ہے یہ اس کے اندر ایک بہت زیادہ پازیٹیوٹی موجود ہے. بہادری کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ بہادر ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بہادر آدمی کو خوف نہیں آتا, وہ اپنے خوف پہ قابو پاتا ہے, یہ بہادری ہے. خوف آپ کو ریڈ الرٹ رکھتا ہے, محتاط رکھتا ہے. اس کی قسمیں ہیں خوف کی. وہ فیئرز اینڈ فوبیاز ایک کتاب ہے, اگر کہیں سے مل جائے پڑھ لیں تو میں آپ کو ذرا بہتر سمجھ آ جائے گی. مجھے تو اب جتنا یاد آ رہا ہے جواب دیتے وقت اتنا یاد. ڈر بڑی پازیٹیو چیز ہے. جو بندہ اپنے حالات سے ڈرا ہوا اور خوف زدہ ہوگا کہ قسم پرسی ہے, غربت ہے, میں پڑھوں, میں لکھوں, میں محنت کروں, ہارڈ ورک, فوکسڈ ہوں میں زندگی میں. میں نے جیسے میرے ماں باپ نے یا میرے پچھلوں نے زندگیاں گزاری, میں نے اپنی اولاد کو اس سے بہتر. یہ بھی خوف ہی کی ایک قسم ہے, انسرٹنٹی. سڑک کراس کرتے وقت جب آپ دائیں بائیں دیکھتے ہو تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہو, وہ ایلیمنٹ آف فیئر ہوتا ہے بیچ میں کہ یار کو آ کے ہٹ نہ کر دے مجھے. سو یہ کہ ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے, اور وہ عجیب سی شکل بنا کے دیکھ کے ویسے ہی. اچھا, پھر ایک اور, یہ بالکل اسلام کے بنیادی جذبوں کے, ہماری بربادی بھی یہی ہے. ہمیں کئی چیزوں کی سمجھ نہیں آئی, نہ کسی نے سمجھایا. پیشہ ور ملا جو ہے وہ سوائے جہنم سے ڈرانے کے اور جنت کے لیے للچانے سے اس کو اور کو کام ہی نہیں آتا بیچارے کو.
یہ لگژری اپارٹمنٹ سب فلانا ڈمکانا، اس طرح کا جو اشتہارات ہے. میں کسی پرٹیکولر کی بات نہیں کر رہا، بے شمار لگژری فلاں لگژری ڈمکانا. تو میں سوچتا ہوں یار یہ کیا ہے؟ کمفرٹ اور چیز ہے لیکن لگژری نہیں، نیسیسٹی، کمفرٹ، آرام دہ ہو، پرسکون، صاف ستھرا، اچھا ڈیسنٹ لباس. لیکن ڈیزائنرز وغیرہ مجھے تو زندگی بھر آج تک سمجھ نہیں آئے. میرے لیے افورڈ کرنا کوئی مشکل نہیں، میرا نہیں خیال کہ میں سوائے کبھی کوئی گفٹ میں چیز مل جائے وہ بھی نہیں ہوتا مجھ سے. تو لگژری کیا ہوتی ہے؟ ہاں بندے، میری پہچان اگر یہی ہے کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے اور میری گاڑی کون سی ہے، تو پھر تو میرا زندگی میں مسئلہ رہا ہے کہ میری پہچان کچھ اور بنے. کوشش کم از کم کی ہے، بنی ہے نہیں بنی مجھے نہیں پتا. لیکن یہ اچھا پھر ہے کہ ایک اور اسٹوپڈ سا ایڈ ہے، پتہ نہیں رائٹ کر دے گا تو پتہ نہیں کیا کرتا. او بھائی پہلے تم رانگ کرو گے، اس کو رائٹ کرنے کے لیے احتیاط کر لو. پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ بچہ گندا بندہ سارا، اماں نے بریانی بنائی ہے، اس نے قمیض بھری ہے، کف بھرے ہیں، فلانا ادھر وہ رائٹ. اچھا ایک پھپے کٹلی سی آنٹی کھڑی ہے، پہلے برا مناتی ہے، اس نے کوئی چادر دھو کے ٹانگی ہوئی ہے، بیڈ شیٹ ہے کوئی، یہ پتہ نہیں کیا ہے. جو بدتمیز بچے کو فٹ بال کھیل رہے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے بدتمیز نہیں ہے، بچے ہیں معصوم ہیں. وہ کوئی کو کک مارتا ہے، بال آگے لگتا ہے اس کی دھلی ہوئی چادر پہ، تو بڑا وہ پھپے کٹنی سی آنٹی ہے، وہ عجیب سی شکل ہے اس کی، وہ بڑا وہ برا مناتی ہے. یکدم اوپر سے کسی ڈٹرجنٹ کا وہ پیکٹ آتا ہے، پکڑتی ہے اور وہ خوش ہونے کی اداکاری شروع کر دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ رائٹ اگر سب کچھ رائٹ کر دے گا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے رانگ کرنا ضروری ہے. ایک اور احمق سا بندہ ہے، وہ کہتا کیا رائٹ کر دے گا، کوئی رانگ کر دے گا. اسٹوپڈ، کوئی امیجنیشن نہیں، کوئی ڈیپتھ نہیں، کوئی اس میں کریٹیوٹی نہیں. اچھا تو وہ پھپے کٹنی سی آنٹی جو ہے وہ یکدم بچوں کا وہ پیکٹ اندر سا، لیکن وہ بڑی خوش ہونے کی اداکاری کرتی ہے. تو تربیت کیا دے رہے ہو؟ یہ کہ اچھا پہلے گاند ڈال لو، پھر رائٹ سب رائٹ کر دے گا تو پتہ نہیں رانگ، پہلے رانگ کر لو پھر رائٹ کر لے گا. تو اس طرح کے اسٹوپڈ ایڈز جو ہیں جن میں اور کوئی بات نہیں، اس میں کیا مجھے نہیں پتا، نفع نقصان اچھائی برائی کو چھوڑیں، اس میں کوئی امیجنیشن نہیں ہوتا، کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی. یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار یہ لوگوں کی یا بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں ہم. وہ جو بریانی اماں نے بنائی ہے اور معصوم سے بچے ہیں، ان کو کیا ہے؟ وہ بچے اب اسی طرح کی حرکتیں. میں نے دوستوں سے سنا، میرے بچے تو ظاہر اس ایج گروپ میں نہیں ہیں، میں تو کروں تو میں 2 انگلیوں کا تھپڑ ماروں ان کو اگر کوئی اس طرح کی حرکت میرا بچہ کرے. یہ فارمیشن کے، یہ امپریشنیبل ایج ہوتی ہے، یہی چند سال ہوتے ہیں جب تربیت. اور اماں ابھی اگر گند ڈالنے پہ خوش ہو رہی ہے تو پھر صفائی نصفی مان کدھر گئی، وہ پوری زندگی یہی کچھ ہی کرے گا. سو بہرحال اس طرح کی بات ہے، اور بہت سے ہیں، اگلی بار کچھ اور شیئر کروں گا. چلیں، اگر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا لگا تھا، اگلی بار میں کچھ اور اس طرح کے کمرشلز شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. تھینک یو.